جو صادق آل محمد بھی ہیں اور عالم آل محمد بھی ہیں، ان کی شہادت کی مجلس ہے۔ جب صداقت ویسی ہی ہو کہ جیسے نبی صادق کی صداقت ہے، اور علم ویسا ہو جو باب مدینۃ العلم کا علم ہے، تو تصدیق کو جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی ماڈرن ٹرمینالوجی میں بچوں کے لیے آسان کرتے ہوئے بات کر سکوں کہ شریعت محمد مصطفیٰ کی ہے، لیکن اس شریعت پر رجسٹری امام جعفر صادق کے نام کی ہے۔ فقہ جعفری تو ہی فقہ محمدی ہے در حقیقت، اس کا خالص ترین ورژن، فقہ محمدی کا جو خالص ترین ورژن ہے وہ فقہ جعفری ہے۔ خوش نصیبی ہوگی ان مومنین کے لیے کہ جب قیامت میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو خوش نصیبی ہوگی ان مومنین کے لیے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے میدان محشر میں، اس لیے کہ اللہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے ساتھ تو بعد میں اس کے امام کے ساتھ پہلے بلائے گا۔ اعمال اسی کے چیک ہوں گے کہ جس کا امام ٹھیک ہوگا، ورنہ وہ پہلے ہی مرحلے میں ناکام ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں گفتگو مختصر ہے اور اس میں امام کے کچھ ڈیبیٹس اور مناظرات، کچھ ان سے جو سوال ہوئے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، شاید پریکٹیکل لائف میں کچھ کام آ جائیں۔ امام کے مناظرات وہ ایتھسٹ سے بھی ہیں، ایگنوسٹک سے بھی ہیں، پولیتھسٹ سے بھی ہیں، مسلمانوں سے بھی ہیں، مفسروں سے بھی ہیں، محدثوں سے بھی ہیں۔ حتیٰ یہ کہ امام سے کچھ اپنے چاہنے والوں نے کچھ ایسے سوال کیے کہ جو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اور پھر امام علیہ السلام نے ان کے مائنڈز کو کلیئر کیا۔ تو ایک سلسلہ وار گفتگو ہو سکتی ہے فقط امام کے جوابات پر۔ اچھا، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بعض لوگ اس تصور میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مناظرے یا ان کے جوابات شروع ہوتے ہیں کہ جب ان کا زمانہ امامت شروع ہوا ہے، جب امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی 114 ہجری میں، اور 148 ہجری میں امام جعفر صادق کی شہادت ہے، تو 114 سے 148 تک آپ حساب لگا لیجئے، 34 ایئرس کا مدت امامت ہے۔ تو یہ اچھا خاصا مدت امامت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ واحد امام ہیں کہ جنہیں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے دادا مولا علی ان کا ظاہری سن کراس کرنے کا موقع ملا۔ امام کا جو ظاہری سن ہے وہ 65 ایئرس ہے، اور اگر سن ولادت کو 83 کے بجائے آپ 80 کاؤنٹ کر لیجیے، اس لیے کہ بعض روایات میں 80 بھی آیا تو پھر 68 ایئرس ہے۔ امام کا جو ڈاکومنٹڈ پہلا مناظرہ ہے وہ اس وقت ہے کہ جب امام کا سن 3 برس کا ہے۔ میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں، دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ جو ڈاکومنٹڈ امام کا تاریخ میں مناظرہ موجود ہے وہ بھی کہ اتنے مشکل موضوع پر ہے کہ ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان، اس نے خط لکھا ہے کسے؟ ہمارے چوتھے مولا یعنی امام صادق کے دادا امام سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عبد الملک بن مروان کی موت ہو گئی ہے 86 ہجری، امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہے 83 ہجری، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عبد الملک بن مروان نے جب خط لکھا ہے اپنی زندگی کے اواخر میں، تو گویا یہ 86 ہجری کا واقعہ یا شاید 85 کا بھی واقعہ ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے خط لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو، امام زین العابدین کی شہادت 95 ہجری۔ تو اس نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک بڑا فلسفی ہے اور وہ قدری ہے، ایک قدریہ فرقہ بنا تھا زمانے میں، اس کے نظریات ابھی تک بھی کچھ باقی ہیں، جس میں 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک ہے اشاعرہ، ایک ہے معتزلہ۔ یہ اہل سنت ہی میں 2 فرقے ہیں علم کلام کے اعتبار سے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کروا رہا ہے، انسان کا کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ یہ نظریہ بنایا تھا بنی امیہ نے، اور اس کو سپورٹ کیا پولیٹیکلی کہ کربلا کا واقعہ ہوا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، جو کروایا اللہ نے کروایا۔ اس کا جواب تو بڑا آسان ہے کہ اگر آج ہم بنی امیہ پہ لعنت بھیجے تو بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سے بھی جو کروا رہا ہے اللہ ہی کروا رہا ہے۔ دوسرا اس کے بالمقابل نظریہ بنا، وہ ہے فرقہ قدریہ، کہ اللہ کے پاس کوئی اختیار ہی ختم ہو گیا، اس نے ہمیں جو خلق کر دیا تو اب جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، اللہ کا بھی اختیار ختم۔ یہ اس ایکسٹریم پر مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا الامر بین الامرین، معاملہ دونوں کے درمیان ہے۔ اس کی وضاحت کبھی اور۔ امام صادق کو معذرت امام زین العابدین کو خط لکھا عبد الملک بن مروان نے کہ یہ جو قدری فرقے کا عالم ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو اللہ کو کہاں سے اختیار ہے؟ اللہ کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ہم سے کروائے، جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کا کوئی جواب دیجیے، اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام خود موجود ہیں، ان کے فرزند امام باقر علیہ السلام موجود ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
امام نے جواب دینے کے لیے بھیجا 3 برس کے امام جعفر صادق علیہ السلام کو. امام جعفر صادق علیہ السلام 3 برس کے سن میں وہاں پہنچے عبد الملک بن مروان شام میں. گویا شاید امام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جس شام میں تم نے حسین کے بچوں کو قیدی بنایا تھا، آج حسین ہی کا ایک بچہ 3 سال کا وہ اپنے علم سے شام فتح کرنے آ جائے. ضرورت پڑی ہے تمہیں کہ اب حسین ہی کی اولاد میں سے کسی کو بلاؤ کہ وہ جواب دے. تو امام وہاں پہنچے تو اس قدری فرقے کا عالم نے کہا کہ یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ بڑے بڑوں کو میں شکست دے چکا ہوں اور یہ 3 سال کا بچہ میرے سامنے ہے. امام نے ایک بہت لطیف جملہ اس سے کہا. امام نے کہا کہ تجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، گفتگو کر لیں. اس نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا کہ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا؟ امام نے کہا سورہ الحمد ہی میں بات واضح ہو جائے گی، میں اپنے الفاظ میں کہوں تو کام تمام ہو جائے گا. امام نے کہا سورہ الحمد پڑھنا شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا رک جاؤ، اگر سارا اختیار تمہارا ہی ہے، اگر سب کچھ تمہارا ہی، اللہ کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اللہ کا جب اختیار ہی نہیں ہے تیرے بقول تو اللہ کی مدد کی گنجائش کہاں ہے؟ تو پھر اللہ کو کیوں دعوت دے رہا ہے کہ تیری تقدیر میں دخل دے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سینکڑوں ہزاروں مرتبہ سنی تھی، لیکن آج آپ کی زبان سے ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلی مرتبہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سن رہا ہوں. اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج سمجھ میں آئی ہے. 3 سال کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہاں سے امام کی ڈیبیٹس کا آغاز ہوا ہے. پھر اس کے بعد امام کے ابو حنیفہ سے جو مناظرات ہیں وہ مشہور بھی ہیں. اس میں سے میں کچھ پیش کروں گا جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے آج کے موضوعات سے ریلیٹڈ بھی ہیں. امام علیہ السلام کا جب یہ مناظرے کا سلسلہ عالم اسلام میں پھیلا اور دنیا بھر میں پھیلا، مناظرے کا لفظ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ گفتگو شنید ہوتی تھی کئی مرتبہ. مثال طور پر امام تشریف فرمائے مسجد نبوی میں تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں آپ سے خدا کے وجود پر بحث کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ دنیا مجھے تو جانتی ہے کہ میں جعفر صادق ہوں، تم اپنا نام بتاؤ کیا ہے، پھر بات کرتے ہیں. تو وہ چلا گیا. تو امام کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے افراد نے کہا کہ مولا اس نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. امام نے کہا کہ شکست کھا گیا، کبھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. کہ میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا کہ اللہ کے وجود کو ثابت کریں. اس کا نام تھا عبداللہ. تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر اللہ ہے ہی نہیں تو عبداللہ کیسے؟ پہلے اپنا نام تو ٹھیک کر لے. پھر جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا نام ہو علی افضل اور وہ پوچھے کہ علی چوتھے کیوں نہیں ہیں، وہ پہلے کیوں ہیں، ہم کہیں گے کہ بھائی علی افضل نام تو چینج کر لے پہلے. چونکہ نام ہی رکھا ہوا ہے کہ علی افضل، تو اس کے بعد پھر بحث کی گنجائش کیا ہے آگے؟ کیوں؟ اغزاکم علی، عادلکم علی، سب سے زیادہ بہترین فیصلے کرنے والے علی، سب سے زیادہ تم میں عادل علی، عالمکم علی، سب سے زیادہ عالم علی. تو جب سب سے زیادہ افضل ہیں تو پھر قضاوت میں ہے پہلا سمجھ میں آتا ہے، خلافت میں ہے پہلا سمجھ نہیں آتا. قضاوت میں جب وہ پہلے ہیں تو پھر خلافت. تو اگر کسی کا نام ہی یہی ہے تو امام نے کہا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا بات ہی نہیں کی، چلا گیا. اس کا نام چونکہ عبداللہ تھا. گورنمنٹ نے یہ کام کیا کہ یہ تو مشکل ہو جائے گی کہ اگر اس طریقے سے علم امام صادق علیہ السلام ہر محفل میں نمایاں ہوتا رہے. اس لیے کہ بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا اس بات کو، جن کا تعلق شیعہ فرقہ مسلک سے نہیں ہے، میں اس سے بلند ہو کے اس وقت بات کر رہا ہوں، کہ امام کی شہادت کے بعد بھی ہم نے مسجد کوفہ میں 900 حلقے دیکھیں. مسجد کوفہ کتنی بڑی ہے؟ اس میں 900 حلقے. اور کہہ رہے ہیں میں نے ہر حلقے میں جا کر سنا تو ہر حلقہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو حدیث رسول ہے یہ بیان کی ہے جعفر ابن محمد صادق نے. ہر حلقے سے یہ آواز آ رہی تھی، یہ علم مجھے سکھایا جعفر صادق نے، یہ بات بیان کی جعفر صادق نے. امام ابو حنیفہ کا یہ بیان ہے کہ لولا جعفر ابن محمد، اگر جعفر محمد صادق نہ ہو تو ایک تو ہے کہ میں ہلاک ہو جاتا، وہ الگ بات ہے. فرمایا ما عرف الناس مناسک حجہم، اگر جعفر صادق نہ ہو تو لوگوں کو حج کرنے کا طریقہ بھی نہ آتا. وہ حج کہ جو 1.25 لاکھ صحابیوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا، ایسی عبادت ہے کہ جو 1.25 لاکھ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے،
وہ بھی نہ آتا اگر جعفر صادق نہ ہوتے، حج بھی ختم ہو گیا تھا۔ یہ جو کچھ بچ گیا یہ صدقہ صادق آل محمد کا۔ تو ظاہر گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ آل علی میں سے ایک شخص کی ایسی علمی شہرت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ ہی سے یہ کہا کہ آپ کچھ سوالات تیار کیجیے اور ہم دربار میں بلائیں جعفر صادق علیہ السلام کو اور ان سے پوچھیں کہ سوالات فقہی بھی ہوں، کچھ عقیدے کے بھی ہوں، کچھ لاجک سے بھی مشتمل ہوں، تو آپ 40 سوال تیار کر کے لائیے ایسے کہ جس میں سے کسی ایک کا تو ایسا جواب ہو کہ جو وہ کہیں کہ نہیں معلوم۔ تو انہوں نے تیار کیے 40 سوالات۔ اب 40 میں نہیں معلوم میں پیش کر سکوں یا نہیں پیش کر سکوں، جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے اور انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرا شاگرد ہے؟ منصور نے کہا آپ انہیں جانتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میرا شاگرد ہے، یعنی شاید ہیومیلیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اس وقت کہ یہ تو میرا ہی تو شاگرد ہے۔ امام نے کہا جانتا ہوں میں اسے، اتنا کہا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذبیحہ حلال کیوں ہیں اور مردار حرام کیوں ہیں؟ آج کا بڑا برننگ ایشو، ذبیحہ حلال کیوں ہے اور مردار حرام کیوں؟ امام نے کہا ذبیحے میں خون نکل جاتا ہے، مردار میں خون نہیں نکلتا ہے۔ جانور سے جو فاسد خون ہے وہ نکل جاتا ہے، تو جو فاسد خون نکل چکا ہوتا ہے تو وہ گوشت اگر مردار ہے تو مضر صحت بن جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر اگر خون ہی کو اللہ نے حرام کرنا تھا تو خون کو اگر اللہ حلال کر دیتا تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ امام نے کہا کہ اگر خون کو اللہ حلال کر دیتا اور خون کوئی اپنی غذا میں استعمال کرنے لگے تو ایک تو اس کے جسم سے بو پیدا ہوگی، یہ میڈیکل ایشو ہے، دوسرا کوڑ اور جزام کا مریض بن جائے گا، یہ ایک اور ڈیزیز کا ایشو ہے، تیسرا اس کا قلب شقی ہو جائے گا، یہ ایک روحانی معاملہ ہے۔ دونوں طرف سے ہے معاملہ۔ کا پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا گوشت مردار کا ہے کون سا ذبیحے کا ہے؟ تو امام نے کہا اس گوشت کو آنکھ پر رکھو، اگر سکڑ جائے تو ذبیحے کا ہے، پھیل جائے تو مردار کا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس نے کہا کہ اچھا چلے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ اپنے بندوں سے عبادت کروانا چاہتا ہے تو کیا اللہ کو فقط عربی آتی؟ یہ بھی ایک وہ ایشو ہے کہ جو میں خود یوٹیوب پہ دیکھ چکا ہوں، امریکہ کی ایک ویڈیو کہ جس میں نماز انگلش میں پڑھی جا رہی تھی، اس لیے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں عربی تو سمجھ میں نہیں آتی، تو نماز انگلش میں پڑھنا چاہیے کہ جس میں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو کہا اللہ کیا فقط عربی جانتے؟ امام نے کہا عربی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبانوں کا خالق ہے۔ کہا پھر اجازت دیتا کہ ہر انسان اپنی زبان میں نماز پڑھے؟ امام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی میں نماز کو رکھ کر نماز کو تحریف سے محفوظ رکھا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو عربی بنایا ہے۔ قرآن کو اللہ نے عربی بنایا۔ قرآن کا جو نور ہے نا وہ ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، وہ حروف کی پابندی سے آزاد ہے۔ جو لوح محفوظ پر قرآن نور کی صورت میں وہ عربی زبان کی قید سے آزاد ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے انسانوں کے لیے قابل فہم ہو جائے نازل کیا ہے تو عربی میں نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے کہا اِنَّا جَعَلْنَاهُ، ہم نے اسے عربی بنایا۔ اس نور کو نہ عربی کی ضرورت ہے، نہ فارسی کی، نہ کسی اور زبان کی۔ وہ علم ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، یعنی ایک حقیقت مجردہ ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس لیے اس نور کو عربی کی ضرورت نہیں ہے، عربی کو اللہ نے بنایا تاکہ تم سمجھو۔ تو کیوں اللہ نے عربی میں بنایا؟ وجہ یہی ہے کہ اگر اللہ ہر زبان کے لیے چھوڑ دیتا تو پھر حقیقت کیسے باقی رہتی؟ پھر تو تحریف ہو جاتا۔ نماز کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر زبان کے لیے چھوڑ دے، چاہے یہی کہے کہ آپ سورہ الحمد کا ترجمہ پڑھیے، تو آپ 100 سال بعد دیکھیے گا کہ نماز کا کیا اثر ہوگا۔ کوئی کس طرح پڑھ رہا ہوگا تو کوئی کس طرح سے پڑھ رہا ہوگا۔ امام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو عربی میں اس لیے رکھا ہے، اس نے پوچھا تھا کہ اللہ کو فقط عربی آتی ہے کیا مزہ کا خیز سوال ہے۔ اس سے زیادہ مزہ خیز بات یہ ہے کہ کوئی امام بھی مان لے۔ تو امام نے کہا کہ اللہ نے عربی اس لیے رکھی ہے نماز میں، اور کوئی لینگویج الاؤڈ نہیں ہے، اس لیے کہ تحریف سے محفوظ رہے۔ کہا اچھا پھر اللہ کیا خالی ایک جگہ پر ہے کہ اللہ نے کہا قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو؟ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہو تم وجہ اللہ، وجہ اللہ تو ہے، تو کہیں پر بھی ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، تو قبلے کی طرف کیوں کہا؟ امام نے کہا تاکہ نظم و ضبط باقی رہ سکے، مینیجڈ وے میں نماز پڑھو، ورنہ دنیا کا ہر انسان کوئی کہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کس طرح رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کدھر دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے ایک مرکز رہے، تنظیم رکھو۔ کہ اگر اللہ کو تنظیم ہی اتنی رکھی ہے تو پھر موت کا بھی ایک وقت متعین کر دیتا، اس میں بھی تنظیم ہو جاتی۔ 40 سوال ہیں کہ تنظیم رکھ دیتا تو پھر ایک ہی وقت پر ہی سب کو موت آتی، بڑا منظم سسٹم ہوتا۔
امام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس نے ایک وقت موت کا اس لیے متعین نہیں کیا تاکہ بندہ ہر وقت یاد خدا میں رہے، اور وہ یہ سوچتا رہے کہ موت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہر لمحہ اپنی موت کے لیے آمادہ رہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا ایک خاص مرض اور ایک خاص وقت متعین کر دیا ہوتا تو بہت سے لوگ غفلت میں اپنی زندگی گزارتے اور آخر میں پھر چاہتے کہ ہاں ٹھیک ہے میں توبہ کر کے کسی راستے پر آ جاؤں۔ فرمایا امام نے جب یہ تو اس نے پوچھا کہ پھر موت کے بعد جب اعمال تولے جائیں گے میزان پر تو اعمال کیا مٹیریلسٹک کوئی شے ہے یا کوئی مادی شے ہے کہ جس کو تولا جائے؟ امام نے کہا یاد رکھ ہم اہل بیت کی ولایت پر تولے جائیں گے، ہم اہل بیت کی ولایت پر تولے جائیں گے۔ اور پھر امام نے کہا کہ میں نے اپنے جد کی یہ حدیث سنی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی صائم النہار و قائم اللیل ہو، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دے، صفا اور مروہ کے درمیان مارا جائے، لیکن میرے جد کی ولایت نہ رکھتا ہو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ یہ ہے میزان۔ امام نے کہا میزان الاعمال یہ ہے، یہ ہے عمل کا میزان۔ کھڑا ہوا اپنے مقام سے اور یہ کہا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ما عین رات ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا اعلم من جعفر ابن محمد صادق، جو جعفر ابن محمد صادق سے زیادہ علم رکھتا ہو، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ امام علیہ السلام کے ان مناظرات میں سے ایک اور فقرہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وہ بھی کسی حد تک اہم ہے۔ وہ یہ کہ قتادہ نام کا ایک مفسر ہے، آج بھی کتب تفسیر میں اہل سنت میں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے قتادہ۔ جیسے فقہ میں امام ابو حنیفہ ہے نا، ویسے تفسیر میں امام قتادہ اسی لیول پر ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور میں نے پوچھا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یہ کون سے گھر ہیں؟ امام نے کہا یہی گھر ہے جس میں بیٹھے ہو، میرا گھر ہے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ امامت کے معاملے میں تکلفات نہیں ہیں۔ ہاں کہ کیسی بات کر دی، ہم تو اس لائق ہی نہیں تھے، کہاں آپ نے جو فرمایا ہے یہ تو آپ کا حسن ظن ہے، ورنہ ہم کہاں اس قابل ہیں۔ جو بات ہے وہ ہے۔ امام نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور میرے جد علی بن ابی طالب کا گھر ہے اور ان کی اولاد طاہرہ کا گھر ہے۔ تو قتادہ اٹھا اور اس نے چومنا شروع کیا امام کی دیواروں کو اور کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعظیم کا حکم دیا ہے۔ امام نے اس کی جانب دیکھا اور امام نے کہا کہ جانتے ہو یہ گھر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں رہتا ہوں۔ ہاں، امام کیا سمجھانا چاہ رہے تھے؟ جب اس گھر کی تعظیم ہے جس کی وجہ سے یہ احترام بنا ہے، اس کی کیا تعظیم ہے؟ ایسا واقعہ ملتا جلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور وہ جا رہے تھے، تو امام ابو حنیفہ ساتھ میں ہو لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا عصا ہے فرزند رسول؟ کہ یہ میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر چوما اس عصا کو، تو جیسے انہوں نے چوما تو امام نے بلا تشبیہ اپنی آستین کو الٹا کہا ذا جلد رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی جلد ہے، وہ رسول اللہ کا عصا ہے، یہ رسول اللہ کی جلد ہے، یہ رسول اللہ کا گوشت ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے۔ اس کو ادب سے چومو تو بات ہے۔ کیا ہے یہاں نعوذ باللہ کوئی خود نمائی ہے کیا ہے؟ نہ، امام جانتے یہ ہے ہدایت کا راستہ، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ یہ بتاؤ، یہ سمجھے نہ سمجھے، جس تک بات پہنچے وہ تو سمجھیں، یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ تو ملحدوں سے امام کے مناظرے، بعض مفسروں سے امام کے مناظرے، بعض محدثوں سے امام کے مناظرے۔ ابو حنیفہ سے مثال کے طور پر امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ عورت کو بظاہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمزور خلق کیا یا مرد کو جسمانی اعتبار سے؟ پہلے عورت کو۔ تو امام نے کہا کہ پھر جسے کمزور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا فقط جسمانی اعتبار سے، اس کی روح کے اعتبار سے نہیں، تو جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فزیکلی اسٹرانگ زیادہ بنایا تو میراث میں بھی حق اسے زیادہ دیا، اور جسے فزیکلی بظاہر ویک بنایا اسے میراث میں حق بھی کم دیا۔ ویک کو زیادہ ملنا چاہیے تھا، اسٹرانگ کو کم ملنا چاہیے۔
کا فرزند رسول یہ نہیں معلوم مجھے. آپ کو ایسے واقعات کثرت سے ملیں گے جس میں اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ امام کے پاس آئے بات کرنے کے لیے اور امام جب پوچھے تو کہ نہیں معلوم. یہ ہے اصل بات. یعنی مثال کے طور پر اپنے زمانے کا سب سے ایکسپرٹ ڈاکٹر آئے اور امام اسلام اس سے علم طب کا سوال کریں, علم منطق کا نہیں, علم فلسفہ کا نہیں, اسی کی فیلڈ کا سوال کریں اور وہ کہیں مجھے نہیں معلوم. امام السلام نے پوچھا ہے ایک بہت بڑے طبیب سے کہ اگر تجھے اپنے طب پر بڑا ناز ہے تو یہ بتا کہ اسکل جو اللہ نے خلق کیا ہے, یہ اسکل اس میں جوائنٹس کیوں رکھیں؟ یعنی اسکل اگر ہیلمٹ کی طرح ہوتا ایک ہی, اس کے اندر برین ہوتا تو یہ بہتر ہوتا بظاہر. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہولز رکھے ہیں, اسکل میں جوائنٹس ہیں, تو یہ کیوں ہیں؟ کہ مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا کہ اس لیے رکھے ہیں کہ جب انسانی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی وینٹ کی ضرورت ہے. جیسے آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ وینٹس ہوتے ہیں نا کہ لیپ ٹاپ کی جو گرمی ہے وہ باہر نکل جائے. تو اگر کوئی اس گرمی کا راستہ روک لے تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اتنا ہیٹ اپ ہو جائے گا کہ لیپ ٹاپ کام کرنا چھوڑ دے گا. یہ آج کی بات امام اسلام نے 1400 سال پہلے کہا کہ اگر اس میں کوئی ہول ہی نہ ہوتا تو دماغ ایک وقت میں اتنا ہیٹ اپ ہو جاتا کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہولز رکھے. امام 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں. یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ ٹرسٹ رکھیں امام علیہ السلام. آج اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو, آپ یہ سمجھیں کہ جو 1400 سال پہلے یہ کہہ رہا ہے. امام نے سے پوچھا کہ اللہ نے سر پر بال کیوں رکھے, فور ہیڈ پہ کیوں نہیں رکھے؟ کہ نہیں معلوم. امام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سر پہ بال اس لیے رکھے کہ اس کی روٹس کے ذریعے سے آئل مغز تک پہنچتا رہے, اور سر پہ بال اس لیے رکھے ہیں کہ سردی اور گرمی میں انسان ایڈجسٹ کر لے اسے. پیشانی پہ بال اس لیے رکھے, اگر پیشانی پہ بال ہوتے تو یہ بڑے ہو کر آنکھوں میں آ جاتے اور آنکھوں میں روشنی ختم ہو جاتی اور دقت ہوتی. اور پیشانی میں لائنز کیوں رکھی؟ امام نے پوچھا کہ نہیں معلوم. کہ اس لیے کہ پسینہ ساتھ سے بہہ جائے, آنکھوں میں نہ گرے. کتنی باریک خلقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہ ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. آنکھوں میں ابرو کیوں رکھی ہے؟ امام نے کہا اس لیے کہ اگر کوئی شے گر رہی ہو تو ابروؤں سے رک جائے. دوسرا یہ کہ اتنی لائٹ نہ آ جائے کہ انسان کے لیے دقت ہو جائے. کہ پھر یہ آئی لیشز کیوں رکھیں؟ کہ اس لیے کہ اگر پھر بھی انسان لائٹ کو ایڈجسٹ کرنا چاہے تو اس کے پاس آنکھوں سے اوپر ایک پردہ موجود ہو. 3 رطوبتیں ہیں, زبان پر, آنکھوں پر اور کان پر. یہ تینوں الگ الگ کیوں رکھی ہیں؟ جو کان کی رطوبت ہے, اندر موئسچر ہے, وہ بٹر ہے. زبان کے اندر جو موئسچر ہے وہ سویٹ ہے. آنکھوں کے اندر جو موئسچر اور نمی ہے وہ سالٹی ہے. امام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھوں کو چربی سے بنایا ہے, تو اگر سالٹ ہوگا تو وہ چربی محفوظ رہے گی. کان کے اندر کوئی حشرات الارض, انسیکٹس نہ گھس جائیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فلٹر بنایا تاکہ وہ بٹر موئسچر رہے. زبان کو سویٹ اس لیے رکھا ہے کہ اگر اسے نمکین رکھ دیتا تو کبھی پیاس ہی نہ بجھتی. پیاس بجھ جائے انسان کی, اس لیے سے سویٹ رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و محمد. امام نے کہا نی کیپس اللہ نے آگے کیوں رکھے, بیکورڈز کیوں نہیں رکھے؟ کہ نہیں معلوم مجھے. کہ اس لیے کہ اگر نی کیپس آگے ہیں تو انسان آگے چل سکتا ہے, بیک پر ہوتے تو آگے نہ چل سکتا, پیچھے گر جاتا. پھر امام نے اسے لنگز کا سسٹم سمجھایا اور ڈائجسٹو سسٹم سمجھایا. کہتا ہے کہ میں اپنے زمانے میں اپنی فیلڈ کا استاد ہوں, لیکن آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام نے, میری بات طولانی ہو گئی شاید, پتہ نہیں, لیکن بات میں ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ تقریباً مجھے لگتا ہے 55 منٹس ہو گئے مجھے بات کرتے. آخر میں ایک بہت اہم فلسفیکل بات ہے, وہ ذرا سن لیجیے گا. امام نے امام ابو حنیفہ سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے, واٹ از انٹلیکٹ. اس پر 5 مجلسیں کم از کم ہو سکتی ہیں. مجھ جیسا ایک بہت چھوٹا سا مکتب اہل بیت کا حقیر سا طالب علم, ایک روایت سنا رہا ہوں. امام نے کہا عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس نے کہا عقل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان جس کے ذریعے سے دوست اور دشمن کو پہچان سکے. امام نے کہا یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے. جانور کو دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا؟ تو اپنے دشمن کو پہچانتا ہے, وہ اپنے دوست کو بھی پہچانتا ہے.
تو یہ تو پھر وہ سطح ہے کہ جو حیوان کی فطرت ہے، یہ انٹلیکٹ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو خاص عطا کیا. وہ کیا ہے؟ فرض رسول مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا کہ عقل یہ نہیں ہے انسان کی کہ دوست و دشمن کو پہچانے، عقل یہ ہے کہ دوستوں میں جو اس کے لیے بہتر ہے اسے پہچانے، جو اس کے لیے بہترین دوست ہے وہ پہچانے، اور دشمنوں میں جو اس کے لیے سب سے سخت اور خطرناک دشمن ہے اسے پہچانے. یہ پہچانے، یعنی اس میں تمیز کر سکے کہ کون سا انسان اس کے لیے بہتر ہے. یہ ہے انٹلیکٹ. کیا بات ہے. ہاں لیکن آپ غور فرمائیے، یعنی فلسفے کے کلام کی کیا گہرائی ہے، طب کے کلام کی کیا گہرائی ہے، قرآن کی تفسیر کی کیا گہرائی ہے. اس لیے امام الاسلام فرماتے ہیں، کتاب الکافی کی پہلی جلد میں حدیث موجود ہے، امام نے فرمایا کہ حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث الحسن، حدیث الحسن حدیث و امیر المومنین، حدیث و امیر المومنین، حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک فقرہ رہ گیا، وہ حدیث و رسول اللہ قول اللہ عز و جل. اس روایت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں امام نے فرمایا کہ میری حدیث میرے بابا کی حدیث، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث، میرے دادا امام زین العابدین کی حدیث، حدیث الحسین حدیث الحسین حدیث الحسن، پھر نام نہیں لیا آگے، فرمایا حدیث الحسن حدیث و امیر المومنین. مومنوں کا امیر فقط ایک ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس مکالمے کا جب اختتام ہو رہا تھا نا، وہ حنیفہ نے جو 40 کوشچنز کیے تو اس میں سے آخر میں اس نے کہا کہ آپ کو کس بات پر ناز ہے، آل محمد میں کیا ایسی بات ہے، آپ کو کیوں فخر ہے. میں اختتام کر رہا ہوں اور کاش میں جس طرح پہنچانا چاہ رہا ہوں، جس وجد میں اس وقت میں ہوں تو وہ پہنچا سکوں. میں کہا کہ آپ کو کس بات پر ناز ہے کہ آپ آل محمد میں سے، تو کیا خاص ہے آپ میں. کہ امام نے فرمایا کہ یہی ناز کم ہے کہ ہم تو کسی کے خاندان میں شامل نہیں ہونا چاہتے، دوسرے ہمارے خاندان میں شامل ہونا چاہتے. ختم ہو گئی. یا علی یا علی. ابھی تو ان گوشوں پہ بات ہی نہیں ہوئی کہ امام نے کون سی دعائیں ارشاد فرمائی. ہاں، اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ، پروردگار اگر میرا رزق آسمانوں میں ہے تو اسے نازل فرما دے، زمین میں ہے تو ظاہر فرما دے، دور ہے تو قریب فرما دے، قریب ہے تو عطا فرما دے، عطا کر چکا ہے تو برکت عطا فرما دے. اتنی کامل رزق کی دعا کون بتا سکتا تھا سوائے صادق عالم محمد کے. پروردگار مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرا رزق کہاں پر ہے، اور اس رزق کی تلاش میں شہروں شہروں، پہاڑوں آسمانوں میں اور زمین میں پھرتا رہتا ہوں. یہ تعقیبات نماز عشاء کی دعا ہے، تعلیم کرتا ہے صادق علیہ محمد علیہ السلام. اور میں اسے تلاش کرتا رہتا ہوں اور تحیر میں رہتا ہوں، یعنی میں سمجھ نہیں پاتا کہ میرا رزق کہاں پر ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ تو نے میرا رزق آسمانوں میں رکھا ہے یا زمین میں رکھا ہے یا پہاڑوں میں رکھا ہے یا وادیوں میں رکھا ہے. تو پس پروردگار تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما، وجعل یا رب رزقک لی واسعا، اور میرے لیے رزق میں وہ عطا فرما دے، ومطلبہ قریبا، اور میرے رزق حاصل کرنے کی جگہ کو قریب بنا دے. کتنی اہم دعا ہے یہ. بس کسی کا کمیوٹ بہت دور رزق مل رہا ہے لیکن بہت زیادہ دور کمیوٹ ہے، یہ خود ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ پروردگار میرے رزق کے مقام کو قریب بنا دے، ومطلبہ قریبا، ہاں وماخذہ قریبا، اور اس کے ومطلبہ سہلا، اس کو حاصل کرنا میرے لیے آسان بنا دے. اس کے بعد ایک بہت خوبصورت دعا ہے. بہت سے آپ دیکھیں گے، آپ کسی سے پوچھیں گے کہ آپ کیریئر میں کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مولانا سمجھ میں نہیں آ پایا، پہلے ایک فیلڈ پڑھی 2-3 سال اس میں لگ گئے لیکن آگے لگا کہ اسکوپ نہیں ہے اس میں، اس کے بعد ہم نے لگا چینج کرنا پڑے گا. ایسا کتنوں کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا کوئی فالٹ ہے، کوئی غلطی ہے، لیکن ہر ایک کا کورس آف لائف ہوتا ہے. لیکن امام علیہ السلام نے کہا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ فضیلت ہے نا. امام نے کہا اللہ سے ایسے مانگو، ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیہ رزقا، پروردگار مجھے اس راستے پہ نہ لگا دینا کہ جس میں تو نے میرا رزق تقدیر میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. امام نے کہا دعا مانگو. خدا کی قسم امام کی دعاؤں پر بات ہو تو پھر کتنی مجلسیں چاہیے. ابھی امام کی وہ روایات جو امام نے تفسیر کے سلسلے میں بیان کی اور تعویل کے سلسلے میں بیان کی وہ بیان نہیں ہو سکی. پھر امام نے جو فقہ کے ذریعہ بات کی وہ بیان نہیں. کیا شان ہے صادق علیہ محمد کی. اس لیے جعفری باش گر خدا خواہی. حافظ حقاقی کرمانی نے کہا کہ اگر خدا چاہیے تو جعفری بنو، وگرنہ ہر طریق گمراہی، ورنہ ہر راستہ گمراہی کا ہے. ابھی اس پہ بات نہیں ہوئی کہ امام نے کون سی زیارتیں ارشاد فرمائی. آپ زیارت وارثہ شب جمعہ پڑھتے ہیں، یہ تعلیم کرتے ہیں امام صادق. زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں امام صادق.
زیارت اربعین پڑھتے ہیں تعلیم کرتے ہیں امام صادق ہے، زیارت عرفہ پڑھتے ہیں تعلیم کرتے ہیں امام صادق ہے، زیارت ابوالفضل عباس پڑھتے ہیں تعلیم کرتے ہیں امام صادق ہے، زیارت امیر المومنین جب پڑھیں نجف اشرف تشریف لے جائیے تو وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ابن مارث سے یہ کہا تھا کہ جب جاؤ میرے جد کی قبر پر، امیر المومنین کی قبر پر، تو امام صادق علیہ السلام ساتھ تھے. ابن مارث کہتے ہیں کہ امام نے انتہائی تواضع و انکساری کے ساتھ سر کو جھکایا ہوا تھا اور بہت چھوٹے چھوٹے قدم آہستہ 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 بڑھا کر امام اپنے جد امیر المومنین کی قبر پہ جا رہے تھے. تو میں نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے قبر امیر المومنین پہ جاتے ہوئے؟ امام نے کہا کہ اے ابن مارث جو ایک ایک قدم اٹھاتا جائے میرے جد علی بن ابی طالب کی قبر پر غیر مستکبر ولا مستنکر، تکبر کے ساتھ نہ جائے میں کچھ ہوں نہ، سب رکھ کے جاؤ وہاں، ولا مستنکر انکار کرتے ہوئے نہ جائے کہ پتہ نہیں شک میں کہ ہے یا نہیں. امام نے کہا ان دو شرطوں کے ساتھ جاؤ تو اللہ تمہیں ہر قدم پر حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا. پھر امام نے کہا کہ جب تم میرے جد کی قبر پر زیارت پڑھ کر واپس پلٹتے ہو تو اللہ ہر قدم پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ادا کرتا ہے. یہ حدیث کہیں میں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی مشی کے لیے نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی کم از کم، کہ جو واپس پلٹے تو اللہ اسے ہر قدم پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ادا کرے. یہ مخصوص ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ساتھ تعلیم کرتا ہے امام صادق علیہ السلام. ابھی ان روایات پر بات نہیں ہوئی کہ امام نے کبھی ابو ہارون مغفور سے کہا کہ میرے جد کا مرثیہ پڑھو، اور جب انہوں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو تھوڑا سا تأمل سے پڑھ رہے تھے کہ امام سامنے بیٹھے ہیں کیسے کھل کے پڑھیں. امام نے کہا نا ویسے پڑھو جیسے قبر حسین پہ پڑھتے ہو، ویسے ہی بآواز بلند پڑھو، ویسے ہی پوری طرح سے کھل کے پڑھو. کبھی امام اپنے کسی صحابی کو کہیں کہ تم ممبر پر جاؤ میرے جد کا نوحہ پڑھو، اور کبھی امام مفضل سے یہ کہیں، کتاب الہدایۃ الکبریٰ میں حدیث موجود ہے کہ مفضل لا یوم کا محنتنا بکربلا، ہمارے غموں میں کوئی دن کربلا جیسا نہیں ہے، الا یوم السقیفہ. امام نے فرمایا کوئی دن کربلا کے مصائب جیسا نہیں ہے لیکن سوائے فاطمہ زہرا کے مصائب کے. امام نے کہا ورفس و محسن کا شہید ہو جانا شکم مادر میں، اور سیدہ کے در کا چلایا جانا، اور غصب خلافت علی بن ابی طالب علیہ السلام اعظم من، ہم پر کربلا سے زیادہ سخت ہے، لأنه اصل یوم العذاب، اس لیے کہ ہر مصیبت اہل بیت پر وہاں سے شروع ہوئی.